خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کرونا وائرس کی عالم میں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ شادی بیاہ، غمی خوشی، سماجی، سیاسی، مذہبی تقریبات، معاشی سرگرمیوں، ذرائع رسل و رسائل، آمد و رفت اور تعلیم کے حصول کے انداز و اطوار بدل گئے ہیں۔ جہاں دنیا بھر کے انسان مشکلات سے دوچار ہیں، وہیں نوجوان، تعلیم یافتہ اور جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگوں نے مشکلات کا حل بھی ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پاکستان میں پہلے طویل لاک ڈاؤن اور اب سمارٹ لاک ڈاؤن کے سلسلوں نے نظام تعلیم کو درہم برہم کر دیا ہے۔ آن لائن اساتذہ اور اسکولوں کی دوری نے نئی رکاوٹیں سامنے لائی ہیں۔ اسکول بند ہونے کی وجہ سے نصاب کی تکمیل ایک مشکل مرحلے سے دوچار ہو گئی ہے، جبکہ اساتذہ کو معاشی بحران کا سامنا بھی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تعلیم کے مراحل کو آسان اور مربوط بنانے کی ایک بہت ہی اعلیٰ کاوش کی ہے۔ انہوں نے ویوڈ سمارٹ لرننگ کا ایک سسٹم بنایا ہے جو مفت تعلیم کی فراہمی کرتا ہے، اور اس میں مفت میٹیریلز اور موک ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ میاں محمد اظہر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر، یہ بتائیں، یہ جو سولوشن آپ نے بنایا ہے، یہ جو سسٹم آپ نے دیا ہے، اس کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ سر بیسیکلی اس کا آئیڈیا ہمارے پاس یہ اس پروجیکٹ کو ہم کووڈ سے پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ جب پاکستان میں لاک ڈاؤن لگا تھا تو لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا۔ اس پروجیکٹ کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم کا نظام جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا، وہ 14.57 بلین ڈالر جو ہے وہ یہ آن لائن سائٹس پہ آن لائن ایجوکیشن میں لے رہا ہے۔ ہم پاکستانی اس ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز ہی نہیں کیا، ہم ایز اے پاکستانی۔ اور پھر کووڈ کا سیزن آیا، کووڈ کے سیزن میں بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ گھر بیٹھ کے، گورنمنٹ سیکٹرز کے جو ٹیچرز ہیں وہ تو ان کو تو سیلریز ملتی رہیں، اور جو ٹیچرز تھے وہ فائنینشلی بہت ہی ویک ہو چکے تھے، اور بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بہت ہی دور تک چلے گئے تھے۔ ہماری گورنمنٹ نے تو اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک آن لائن سسٹم جو ہے وہ بچوں کے لیے لانچ کرتے ہیں، جس میں ٹیچر ہمارے پاس آئے، اور ٹیچر اب دیکھیں ٹیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے کم پیسوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ سے انسٹیٹیوٹ سے جا کے اکیڈمیز جاتا ہے۔ شام کو ہماری فیمیلز جو ہیں جو نہیں جا سکتی، ہم نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، آپ کو رجسٹر کریں، بچے کو ٹویٹ کریں، اور ٹویٹ کرنے کے بعد ایک اچھا ارن جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ اس پورٹل سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جس طرح کووڈ آیا، کووڈ کے اندر بہت سارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ درم برم ہو گیا، تو ہم نے اس کے لیے پھر ایک سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا، ویوڈ سمارٹ لرننگ کے۔ بیسیکلی یہ سسٹم آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ اظہر، میں آپ کو یہاں سے ایک منٹ پوچھنا چاہوں گا۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اساتذہ، اب پہلی بات یہ ہے کہ جی سر۔ ہم اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں گے تو وی وانٹ سم ون ویری کریڈیبل، جس کی تعلیم قابلیت مستند ہو، ہاں جی، جس کا جی جی کردار ٹھیک ہو۔ اب دیکھیں نا کہ جی آپ اپنے بچوں کو، یا کوئی بھی آدمی اپنے بچوں کو آن لائن کسی ایسی شخصیت کے حوالے نہیں کرے گا جس کی بیک جی جی گراؤنڈ جو ہے اس کی آپ نے ویریفیکیشن نہ کی ہو، جس کی تعلیمی اسناد کی آپ نے تصدیق نہ کی ہو۔ تو واٹ از دا سسٹم جی کہ آپ اساتذہ کو کیسے ویٹ کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ ٹیچر آتا ہے، ٹیچر اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے، وہ اپنی سی وی جو ہے وہ سی وی اپنی ساتھ میں ڈراپ کرتا ہے، تو ہمارے پاس ہمارے پورٹل کے اندر ایک ریکویسٹ چلی جاتی ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے اس نے آپ کے پورٹل پہ ریکویسٹ کی ہے۔ جب وہ پورٹل پہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اس کی ریکویسٹ کو مانیٹر کرتے ہیں، مانیٹر کرنے کے بعد ہم اس سے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، میں اور میری ٹیم جو ہے ہم مل کے ان سے انٹرویو لیتے ہیں، ان کی ایجوکیشن سیکٹرز اور ان کے بیک جو جس ایجوکیشن سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں وہاں کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے ہم ٹیچر کو پھر اس کی ٹیچرز کو فائنلائز کرتے ہیں۔ فائنلائز کرنے کے بعد ہم ٹیچر کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سسٹم بھی رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے ٹیچر کو جج کر سکیں کہ ائدر یہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، ان کے قابل جو ہے ان کو اتنی ایجوکیشن دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا۔ آپ کے ٹیچرز کی
कम से कम तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए? सर अभी हमारे पास जो हमारे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर जो हैं उन पे उन्हें 5 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, और जिनकी सबसे कम डिग्री जो है वो मास्टर्स की है, और मास्टर्स और एमफिल वाले हमारे पास ज्यादा लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमएससी की हुई है अपनी स्पेशलाइजेशन में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। मोस्टली हम प्रेफर कर रहे हैं मास्टर्स और एमफिल को। बहुत अच्छा, ठीक हो गया। तो अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे एक लेमैन के प्रोस्पेक्ट से जानना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये जो देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपके सिस्टम पर जाएंगे, वो कैसे रजिस्टर होंगे, क्या प्रोसेस होता है? सर सबसे पहले आप गूगल पे जाके www.govivid.pk लिखेंगे तो आपके पास हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में हमारी एक लॉगिन का बटन है। लॉगिन के बटन पे 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, एक टीचर के और एक अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है उस पे जाके क्लिक करेगा, स्टूडेंट अपनी ईमेल, अपना नंबर, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट वगैरह जनरेट करके जो वो फिल फॉर्म करेगा तो स्टूडेंट के फोन नंबर पे उसको एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जो है वो एंटर करेगा और अपनी क्लास की डिटेल मेंशन करेगा। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना 9th क्लास सेलेक्ट करूंगा। जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ने हैं मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे फोन नंबर पे भी एक मैसेज चला जाएगा कि मैं इस क्लास के अंदर इनरोल हो चुका हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स ये हैं, और मेरी अगले वीक के अंदर या नेक्स्ट डे जो है मेरी इसकी क्लास है। तो क्लास की रिपोर्टिंग भी आपके एसएमएस पे आएगी। फर्ज करें मेरी क्लास कल 3 बजे है और कल 3 बजे से 15 मिनट पहले जो है वो मुझे मैसेज चला जाएगा कि मेरी आज इन टीचर्स के साथ क्लास है। इस तरह स्टूडेंट टीचर जो है वो कोई भी टेस्ट कंडक्ट करता है या कोई भी होमवर्क टेस्ट क्रिएट करता है तो बच्चे को जो है ना वो मैसेज चला जाएगा कि आपके इस टीचर ने आपका ये होमवर्क क्रिएट किया है, आप इसको क्लिक करो। बच्चा जो है अगर ड्यू डेट के अंदर टीचर ने एक डेट सेट की हुई है, अगर बच्चा उस डेट के अंदर टेस्ट नहीं देता तो वो बच्चा उस टेस्ट को फिर अपलोड नहीं कर सकता। अच्छा, क्या पेरेंट्स को भी रिपोर्ट जाती है बच्चे की कारकर्दगी की? जी सर, पेरेंट्स को भी हमने रिपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है कि जो बच्चे का रिजल्ट है, जो बच्चे की अटेंडीज है, जब बच्चे की अटेंडीज भी जो है वो पेरेंट्स को बाय एसएमएस जो है वो उनको सेंड की जाती हैं कि आपका बच्चा आज क्लास के अंदर एब्सेंट था, या आपका बच्चा जो है वो उसका क्लास के अंदर इतने ग्रेड्स आए हैं, और टेस्ट वगैरह का सारा जो है वो सेशन आपकी रिपोर्टिंग जो है वो एसएमएस बेस भी है और ईमेल बेस भी है। अच्छा, व्हाट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ योर सिस्टम? सिस्टम में कौन सी ऐसी चीज है जो इसे दूसरे प्रोजेक्ट से, दूसरे सिस्टम से या दूसरे फॉर्म से मुमताज करती है? सर पहली डिफरेंशिएट ये है कि किसी भी लेवल पे इतनी रिपोर्टिंग जो है वो नहीं की जाती जितनी रिपोर्टिंग जो है वो हमारे लेवल पे है। इवन के अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी चला जाता हूँ तो यूनिवर्सिटीज में आपको इतने मैसेजेस जो है वो इतनी रिपोर्टिंग सिस्टम या इतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम है ही नहीं। इवन के आपका मेरा बच्चा एक स्कूल जाता है, वो आके मुझे कहे कि सर पापा मुझे क्लास में इन सर ने जो है वो टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है, हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा कि आपके बच्चे का ये टेस्ट जो है वो इस डेट को है और इस बच्चे ने जो है वो टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, तो बच्चा मुझे क्या आर्गू कर ही नहीं सकता कि मैं जो है मेरा ये टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, या मैंने ये टेस्ट जो है वो इस वजह से दिया है। और हमारे सिस्टम के अंदर यह लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कहीं ना कहीं पे मैं किसी भी वजह से मैंने जो है वो सेशन में मेरा कल का लेक्चर जो है वो मिस हो गया है, मैं क्लास नहीं ले सका, तो हमारे पास रिकॉर्डेड सेक्शन जो है वो सेशंस के अंदर पड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट जो है वो कभी भी उन सेशंस को जो है वो गेन कर सकता है, कभी भी उनको डाउनलोड कर सकता है, उनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उनसे कभी भी चैट कर सकता है, उनको ईमेल कर सकता है कि अगर उसका कोई क्वेश्चन है। अगर वो स्पेशल क्लास लेना चाहता है तो वो स्पेशल क्लास की रिक्वेस्ट है कि हम जो है आपसे स्पेशल इस हमारा ये टॉपिक है, ये मुझे समझ नहीं आया तो मैं इस टॉपिक पे एक स्पेशल क्लास लेना चाह रहा हूँ, तो हमारा टीचर जो है उसको स्पेशल क्लास भी देगा। और सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि ऑनलाइन सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में जो है उनमें टेस्ट सिस्टम का नहीं है और होमवर्क का नहीं है, बस जूम के थ्रू आप क्लास लेते हो, इसके बाद डजंट मैटर के आप क्या कर रहे हो। हमारे सिस्टम में ये है कि टीचर हमारा अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, टीचर उस पर आके अपनी क्लास देता है, क्लास देने के बाद टीचर जो है वो जो भी क्लास में पढ़ाया होता है वो डाउनलोड करता है, और डाउनलोड वो स्टूडेंट को जो जैसे ही वो डाउनलोड करता है वो सेशन खत्म होता है तो टीचर को भी ईमेल चली जाती है कि आज आपने ये पढ़ाया है, और स्टूडेंट को भी ईमेल चली जाती है कि आज आपने ये पढ़ा है।
اور یہ اس کی سلائڈز ہیں اور یہ اس کا ویڈیوز ہیں, آپ نے کبھی بھی دیکھنا ہے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. اور ٹیسٹ اور ہوم ورک جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اور بچے کو نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیچر نے جنریٹ کیا اور اس ٹیسٹ کی ڈیو ڈیٹ یہ ہے. میاں اظہر, یہ ایک ویب بیسڈ سسٹم ہے, براؤزر بیسڈ سسٹم ہے, اور کیا یہ کسی ایپلیکیشن کی صورت میں بھی موجود ہے, ایپ سٹور پر ہے یا فیوچر میں آئے گا؟ سر ابھی ویب بیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور رننگ میں ہے, اور موبائل ایپلیکیشن اور آئی او ایس ایپلیکیشن جو ہے وہ ہماری ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم ایپلیکیشنز جو ہیں وہ دونوں موبائل اور آئی او ایس جو ہے وہ بھی لانچ کر دیں گے. اظہر, آؤٹ آف انٹرسٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا آپ آئی ٹی سے ہیں, ٹیچنگ سے ہیں؟ سر بیسیکلی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یو سی پی سے. میں کچھ عرصہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی رہا ہوں اور میرا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہے. تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں مجھے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے اور ایز اے ٹیچ کرتے ہوئے. تو یہاں پہ ویوڈ اسمارٹ لرننگ میں ایز اے بورڈ آف دا ایڈوائزر ہوں. جی, بہت اچھا. تو اس میں مطلب آپ کو اپنے ساتھیوں کا یا والنٹیئرس کا رول بھی شامل ہوگا, تو وہ کیسا رہا تعاون ٹیم ورک میں, ٹیسٹنگ فیز میں, یا اس کی تو سر ڈیزائننگ ٹیم میں؟ ورک تھا, ٹیم ورک میں کچھ ڈیفیکلٹیز بھی آئیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ٹیم ورک میں کس طرح کام کرتے ہیں. لیکن یہ تھا ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیم نے مل کے کافی کیا, اسٹرگل کرنے کے بعد فائنلی ہم نے جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کیا. اچھا, کتنا عرصہ لگا اسے ڈیولپ کرنے میں؟ آلموسٹ سر ہم نے کرونا سے کافی دیر پہلے اس کا آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ کیا تھا, اور 1 سال ہم نے اس پہ پوری ورکنگ کی ہے, اور 1 سال میں ہم نے اپنے جو پلیٹ فارم ہے اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی ہیں. ڈیولپمنٹ ٹیم بیٹھی ہے, ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ ہم نے ٹیچرس کو بلایا ہے, کچھ ٹیچرس کو بلایا, ان سے آئیڈیاز لیے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, ایک کلاس روم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ایک ٹیچر کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, پیرنٹس کو کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تاکہ ہم اس پرسپیکٹو کے لحاظ سے اپنی اپلیکیشن کو دیکھیں. میاں اظہر, ہمارے یہاں مختلف صوبوں کے مختلف نصاب ہیں مختلف کلاسز کے لیے, جی سر. تو آپ تو کہاں سر ہم تک, نے آپ کی کوریج جو ہے, ہاں, کہاں تک ہے؟ اب سر ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے اور لاہور بورڈ ہے اور کراچی بورڈ ہے. جو آپ کا لاہور بورڈ ہے وہ آپ کا پنجاب کا بورڈ ہے, اور پنجاب کا بورڈ ہی آپ کا اوور آل بورڈ کو کور کرتا ہے. باقی سندھ بورڈ ہو گیا اور فیڈرل بورڈ ہو گیا, ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ کور کر رہے ہیں. ابھی ہم نے انٹر اور میٹرک کی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم او لیول اور اے لیولز کو بھی ٹارگٹ کریں گے کہ او لیول اے لیول بھی کیمبرج جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے. اچھا, ابھی کیا سچویشن ہے, کون سی کلاسز کو آپ سپورٹ فراہم کر رہے ہیں؟ ابھی سر ہم میٹرک 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو کر رہے ہیں. اس کے بعد 1-to-1 ٹیوشنز بھی کر رہے ہیں. لیٹس سپوز میرا کوئی بچہ جو ہے وہ 8th کلاس میں ہے یا 7th کلاس میں ہے, اور اس کے پیرنٹ جو ہے وہ اسپیشل کلاس لینا چاہ رہے ہیں کہ صرف ٹیچر جو ہے وہ میرے بچے کو پڑھائے, تو ہم نے اس کے لیے 1-to-1 ٹیوشن کا سسٹم بھی رکھا ہے کہ 1-to-1 ٹیوشن سے بھی جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ بینیفٹس گیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسٹوڈنٹس کو سسٹم یوز کرنے کے لیے کون سے ہارڈ ویئرس کی ضرورت ہے؟ سر جسٹ اسٹوڈنٹ کو صرف ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے ان کے پاس, یا ان کے پاس ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ, ٹھیک ہے, اور ایک ڈیسنٹ سا انٹرنیٹ. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے پاس کچھ نہیں, یا ان کو ایک مائک کی ضرورت ہے. ان سے جو ہے وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسموتھلی رن کرتا ہے. ہاں, یہ آپ نے انٹرنیٹ کا ذکر کیا. اب ہمارے یہاں اس وقت انٹرنیٹ کی سپیڈ اور کنٹینیوٹی دونوں چیلنج سے کم نہیں ہے. اور پر جب گھر میں 4-5 جی افراد ایک ہی وقت میں انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں تو رفتار تو متاثر ہوتی ہے. تو کیا آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ اگر کہیں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہے, سگنلز ویک ہیں, کیا سسٹم پھر بھی کام کرے گا؟ جی بیسیکلی سر یہ سسٹم جو ہے یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اتنی لیتا ہے جتنی ایک ویڈیو سٹریم کی لیتا ہے. لیٹس سپوز میں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو
رن کرتا ہوں اور ویڈیو اسٹریمنگ کی جتنی اسپیڈ وہ گیٹ کرتا ہے, یہ ہمارا سسٹم, ہمارا ویڈیو کانفرنس ٹول بھی جو ہے وہ اتنی ہی اسپیڈ جو ہے وہ گیٹ کرے گا. تو اس میں کوئی اسٹوڈنٹ کو کوئی خاصا ایشو نہیں ہوگا جس کے پاس ایک انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو. اس وقت کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ سر مور دین 150 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ انرولز ہیں, اور مور دین 30 ٹیچرس جو ہیں وہ ہمارے پاس انرول ہیں, جو ایز اے فری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فری لیکچرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں, ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے اپنا لیکچرز جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں. میاں اظہر, اسلامی تعلیم بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان, تو کیا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کرنا چاہیں گے؟ جی سر, یہ بالکل دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم بھی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. ہم نے ایک قاری صاحب ہائر کیے ہوئے ہیں, وہ قاری صاحب آتے ہیں, وہ بچوں کو جس طرح گھر میں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے اس ناظرے کی کلاس جو ہے وہ باقاعدہ ہوتی ہے. ہم نے ایک قاری صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے, وہ آتے ہیں, اس میں ایک آپ کی اسلامک اور قرآن کا جو ناظر ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے, اور اسٹوڈنٹس کو اسلام کے بارے میں اور اسلامک چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دی جاتی ہے. ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ کیونکہ تاکہ اسلامک ایک دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دینی چاہیے, اور یہ ضروری بھی ہے. بیرون ملک ہمارے ہاں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ٹائم ڈیفرنس بہت ہے کہ فار ایگزامپل اب 10 گھنٹے کا فرق ہے واشنگٹن اور پاکستان کا. جی کچھ ایریاز میں 7 گھنٹے کا ہے, کسی جگہ 5 گھنٹے کا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی خلا ہے کہ جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے میری رائے میں. تو اگر آپ اسے بڑھا لیں تو یہ ایک بہت بڑا یعنی دینی خدمت بھی ہوگی اور آپ کا دائرہ کار بھی بڑھ جائے گا کہ بیرون ملک جی لوگوں انشاءاللہ کے سر, لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جی انشاءاللہ ہم نے اس چیز پہ فوکس کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم گولف کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامک تعلیم اور جو ہے ہمارا ایجوکیشنل تعلیم ہے وہ دیں گے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ہم ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں, انفارمیشن لے رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. انشاءاللہ ہم یہ چیز بھی کریں گے. اچھا, سسٹم میں مطلب اب اسٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہے ٹیسٹ کا, ایکٹیویٹیز کا, یا ہوم ورک کیا یا کوئی بھی چیز آن لائن انہوں نے کی, تو وہ کتنے عرصے تک وہ ریکارڈ جو ہے اویلیبل رہتا ہے؟ سر وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے سرور میں ہم نے پرماننٹ رکھا ہوا ہے, ہم اس کو لاس نہیں کرتے. ہم نے ایک نیا سرور جو ہے وہ بائی کیا ہوا ہے. جب ہمارا ڈیٹا ایک سرور جو ہے وہ ہمارا ڈاؤن کا آپشن دینا شروع کر دیتا ہے تو ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ موو کر لیتے ہیں. بائی اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ہمارے ایس ایم ایس جو ہے وہ ڈیلی جاتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا, اس میں آپ نے اتنے مارکس گیٹ کیے. یعنی کوئی بھی پیرنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ آرگومنٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچے کا فلانا ٹیسٹ ہمیں مجھے دکھائیں اور یہ دکھائیں, کیونکہ ان کو رپورٹنگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جاری ہے. اب ایک ٹیچر نے ٹیسٹ چیک کیا ہے, جیسے ہی اس نے مارکس اپلوڈ کیے ہیں تو ہمارے پورٹل پہ مارکس اپلوڈ کیے ہیں تو بچے کو کہے گا کہ آپ نے کیمسٹری میں اتنے مارکس جو ہیں وہ گین کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس بھی سیو ہے, اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے پاس بھی ایس ایم ایس کی فارم کے اندر جا رہا ہے. آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ پرسنل ڈیٹا کی سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. کہ جی بچوں کی ڈیٹیلز ہوں گی, ٹیچرز کی ڈیٹیلز ہوں گی, پیرنٹس کی ڈیٹیلز ہوں گی, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی سیفٹی لوگوں کے لیے یہ ایک کویشچن آف وری ہوتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کسی وقت سسٹم ہیک ہو جائے, ہماری ذاتی معلومات جو ہیں کہیں ڈارک ویب پہ پبلش نہ ہو جائیں یا لیک نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے سسٹم میں کیا فیسلٹیز؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہم نے ایس ایس ایل کے سرٹیفکیٹس اور سیکیورٹی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ سارے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بائی کیے ہوئے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ لاکڈ ہے, یعنی یہ سیکیور موڈ کے اندر ہے, انسیکیور موڈ کے اندر نہیں ہے. آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہونے کی وہ آپشن ہی نہیں بنتا ہمارے پاس. ہم نے ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بائی کیے ہوئے ہیں, جیسے ہی ان کی رینیو آتی ہے ہم اس کا رینیو بھی کرواتے ہیں.
اور کسی پروجیکٹ کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو جو مستقبل میں آپ کرنا چاہ رہے ہوں؟ بس سر انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو ہم گولف کے اندر لندن، یو کے، یورپ، کویت اور فورن جتنے بھی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ہم ان میں او لیول اے لیول جو ہے وہ شامل کریں گے انشاءاللہ. گولف میں او لیول اے لیول کے سبجیکٹس ہیں، او لیول اے لیول کو دیکھیں گے کہ او اے لیول کے اندر انٹرنس کریں گے اور پھر انشاءاللہ او لیول اے لیول کو پڑھائیں گے، ڈیل کریں گے. اچھا، مطلب ایک کوشچن یہاں کریٹ ہو رہا ہے، اکیڈمکس کے درمیان بھی، میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن جیسے کہ اسکول میں جانا، کالج اٹینڈ کرنا، یونیورسٹیز میں لیب میں کام کرنا، اس کا متبادل تو نہیں ہو سکتا. تو سر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں بس کہ ہم نے مطلب اپنی یہ سپلیمنٹری؟ جی یہ بیسیکلی صرف ہم نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم اکیڈمیز جو ہیں وہ اتنا پیسہ چھاپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جی انڈیا جو ہے وہ 14.5 بلین ڈالر جو ہے وہ ایئرلی لے رہا ہے آن لائن ایجوکیشن سے، ٹھیک ہے. اور ہم گوگل پہ سرچ کر لیں، جتنا جو ہے ہمارا آن لائن سسٹم جو ہے وہ انڈیا میں ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ آن لائن جو ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ٹھیک. حالانکہ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں، باقاعدہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہے، ٹیچر آتا ہے، ڈائیگرامس بنتی ہیں، ایک پراپر جو ہے وہ 45 منٹ کی کلاس ہو رہی ہے، بچے کو انڈرسٹینڈیبل ہو رہا ہے. بچے کو نہیں سمجھ آتا، ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے. اگر نہیں سمجھ آتی پھر ٹیچر کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. اگر کوئی بچے کو کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے ریکارڈڈ سیشنز کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ کے اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کر سکتا ہے. یہ میرے خیال سے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ آن لائن سے بچے آن لائن جو ہے وہ زیادہ نہیں فیزیبل ایز کمپیئر ٹو فزیکل ایجوکیشن کے. اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا لمٹ رکھی ہے آپ نے کہ میکسیمم کتنے ابھی سر نمبر ہم ہوں نے گے ایک ٹیچر کے پاس کلاس؟ ہم نے 25 کی لمٹس رکھی ہے کہ صرف 25 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے کلاس میں آئیں، کیونکہ ہم نے لمٹ کو ہم انکریز نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا اکیڈمیز ہیں، اکیڈمیز میں ایک وقت کے اندر 40 45 بچہ بیٹھا ہے، ٹیچر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہے. ایک بچے کا سوال ہے، کسی دوسرے بچے کا رہ جاتا ہے. تو ہم نے 25 لمٹ رکھی ہے تاکہ ٹیچر کے لیے بھی ایزی ہو ہر بچے کو اسیس کرنا. ٹھیک ہے. اور کوئی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہیں یا کوئی چیز ایکسپلین کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ ہم تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، آ کے ٹیچ کریں. آپ اسکولس میں اور اکیڈمیز جا رہے ہیں، اکیڈمیز میں آپ کو اتنا اچھا ارن نہیں ملتا جتنا ایک ٹیچر کی جو ذات ہے وہ بڑی نوبل ذات ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ٹیچرس کو جو ہے وہ جو ان کے رائٹ بننے چاہیے وہ رائٹ نہیں دیے جاتے. تو ہم ٹیچرس کو کہتے ہیں آئیں ہماری پلیٹ فارم پہ، آپ آفس ہوں، آپ گھر ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ اپنی آن لائن کلاس لیں. آن لائن کلاس لینے کے بعد آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. اب اکیڈمیز کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹیچر آتا ہے وہ باؤنڈ ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک یا 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک. ہم ٹیچرس کو باؤنڈ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے 2 گھنٹے بھی ٹائم ہے، آپ ہمیں 2 گھنٹے دیں، ہم آپ کا اس ٹائم ٹیبل کے اگینسٹ آپ کے ٹائم ٹیبل کوئی نہ کوئی کلاس کریٹ کرتے ہیں، آپ کلاس لیں اور گھر بیٹھے ہی ارن کریں. اچھا، کوئی اور دن کا یا شام اسٹوڈنٹس کا کے وقت آپ نے؟ لیے جی اور بولیے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ فری ایجوکیشن جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس آ کے فری لیکچرز لیں، آپ فری ٹیسٹ سیشن دیں، فری کچھ بھی آپ کو مٹیریل چاہیے، نوٹس چاہیے، بکس چاہیے تو آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ یا ہمارے ای میل پہ ای میل کریں، آپ کو ٹیچر پرووائڈ کرے گا. ہمارا پورٹل پہ سارا کچھ یہ اپلوڈیڈ ہے، بکس بھی اپلوڈیڈ ہے، نوٹس بھی ہیں، موک ٹیسٹ سیشنز بھی ہیں. ہر چیپٹر کے موک ٹیسٹ ہیں اویلیبل ہیں. بچہ کسی بھی ٹائم پہ آ کے اپنے موک ٹیسٹ دے سکتا ہے. اچھا، اس کی ڈیزائننگ میں سے لے کر تکمیل تک کون سی ایسی چیزیں جنہوں نے واقعی مشکل کر دی ہو آپ کے لیے؟ ہوتا ہی ہے چیز. سر مشکل تو پروجیکٹ کے سٹارٹ کرنے سے ہی، جب ہم نے آئیڈیا لیا اور آئیڈیا کے بعد ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی تو مشکل تب بھی ہماری شروع ہو گئی تھی.
کوئی بندہ کا کسی کا ایک پوائنٹ ہوتا تھا, جب ایک پوائنٹ ریز ہوتا تھا اور ایک پوائنٹ پہ کافی آرگومنٹس آتے تھے کہ یہ پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے یہ لاس ہوگا, اس سے یہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا, تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ تھا کہ ٹیم ورک تھا ہمارا, ٹیم ورک میں ہم نے اسٹرگل کی, دن رات اسٹرگل کرنے کے بعد ہم فائنلی ہم نے اپنا جو ہے وہ پروڈکٹ لانچ کیا. اچھا, اس کی جو لینگویج ہمارے یہاں جو کمپیوٹر کے ٹرمز میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں, کہ کون سی لینگویج استعمال کیا آپ نے اس کی ڈیزائننگ میں یا بنانے میں؟ سر اس میں صرف ایک لینگویج نہیں یوز ہوئی, اس میں ملٹیپل لینگویجز جو ہیں وہ ہم نے یوز کی ہیں کوڈنگ کے لیے. اس کو آئی او ایس کے لیے ہم نے سوفٹ یوز کی ہے, اینڈرائڈ کے لیے ہم نے ڈفرینٹ یوز کیا ہے, اور ویب پورٹل کے لیے ہم نے ڈفرینٹ یوز کیا ہے. یعنی ملٹیپلز آپ کا بنڈلز آف لینگویج کو ہم نے ایک ساتھ ملا کے تو ہم نے پورا پروڈکٹ جو ہے یہ کریٹ کیا. ابھی تک رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ اچھا رسپانس ہے سر, ڈیلی 50+ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ انرول ہو رہے ہیں. 30-20% جو ہے وہ ٹیچرس ہمارے پاس انرول ہو رہے ہیں. ٹیچرس سے میٹنگز ہو رہی ہیں, ٹیچرس کو پورٹل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھے ریویوز ہیں اسٹوڈینٹس کے بھی اور ٹیچرس کے بھی کہ واقعی پاکستان میں ایسا سسٹم جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. اور ایسا سسٹم بھی نہیں ہے اور ایسا رپورٹنگ سسٹم بھی نہیں ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو 15 منٹ پہلے آپ کے سارے میسیجز جو ہیں وہ آپ کو آ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا یہ ٹیسٹ تھا, یہ ٹیسٹ تھا, اور یہ ہوم ورک ہے, یہ بچے نے کلاس جو ہے اس کی 15 منٹ بعد سٹارٹ ہونی ہے, کب اس کی کلاس سٹارٹ ہونی ہے, کلاس ختم کب ہونی ہے. یہ سارے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ بچے کو آ رہے ہیں اور ایک پیرنٹس کو بھی جا رہے ہیں. اچھا, کوئی ٹائم لیمٹ ہے دن میں کہ جی مطلب صبح سے اتنے بجے شام اتنے بجے تک, اس کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو سر نو فاسٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے بچے پہ ہم نے ڈیپینڈ کیا. فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں 2 بجے اسکول سے فری ہوتا ہوں اور میں 3 بجے کلاس لینا چاہ رہا ہوں, 3 سے آن ورڈ جو ہے وہ 9 بجے تک, تو ہم نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے, ہم آپ کی 3 بجے کی کلاس انرول کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کچھ کلاسز ایسی بھی ہیں جو مارننگ کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہیں. 12 کی میتھ ہو رہی ہے 12 بجے ہو رہی ہے, کیونکہ موسٹلی کالجز کے جو بچے ہیں وہ 12 بجے فری ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر 12 بجے کلاس لیتے ہیں. تو ہم نے کوئی ٹائم فریم نہیں سیٹل کیا. ہماری رات 11 بجے تک بھی کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, یہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ بتانا ہے, کوئی ای میل ایڈریس آپ مینشن کرنا چاہیں تو کہہ دیجیے. سر کانٹیکٹ نمبر انفو میں آپ کو کر دیتا ہوں, ای میل کا بتا دیتا ہوں, info@govivid.com, اور محمد اظہر @1996@outlook.com. یہ ہمارا ای میلز ہیں. ویسے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آفیشیل ای میلز بھی آپ کے پاس انگیج ہیں. آپ کبھی بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر اگر یا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ہمارے پورٹل کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں, آپ ریڈنگ کر پا رہے, آپ لاگ ان نہیں کر پا رہے, تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارے جو ٹیم ہے وہ ٹیم آپ کو فوراً جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی. میاں محمد اظہر, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. ہماری دعا ہے کسی طرح آپ قوم کی خدمت کریں اور اللہ آپ کو بہت ترقی دے. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.